اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سٹارٹ کرنی ہے سورۃ المائدہ۔ تو سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم نیکسٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آپ کی 5ویں سورت ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ یہ سورت مدنی ہے کیونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام المائدہ، مائدہ کس کو کہا جاتا ہے؟ دسترخوان کا، کیونکہ اس میں ایک معجزانہ دسترخوان کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بدلے میں آسمان سے نازل فرمایا۔ اس دسترخوان کو دیکھ کر عیسائی اتنے خوش ہوئے کہ اس دن کو عید کی طرح خوشی کا دن تصور کرتے تھے۔ اس صورت میں کھانے پینے، وضو، تیمم، حلال و حرام اور حج و عمرہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ وضو تو آپ کو پتہ ہے، اور تیمم کیا ہوتا ہے؟ جو مٹی سے، پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کس طرح کیا جاتا ہے وہ، لیکن یہ اسی طرح نہیں کہ آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایگزیکٹ مطلب وہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے آس پاس اتنے ڈسٹنس تک کوئی پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت جانے کا خطرہ ہے تو پھر آپ جو ہے تیمم کر سکتے ہیں۔ یا کوئی بیماری ایسی ہے جس میں پانی آپ چھو نہیں سکتے، پانی کو اگر آپ نے چھوا تو آپ کا وہ مطلب وہ ضائع خراب ہو سکتا ہے، تو اس حالت میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور تیمم کرتے کیسے ہیں کہ دونوں ہاتھ اپنے مٹی کے اوپر رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بہت ہی زیادہ مٹی ہو یا ہاتھوں کے ساتھ مٹی لگ جائے، جسٹ ایسے ہی آپ مٹی کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر دونوں ہاتھوں کو جھاڑ دیتے ہیں، اس کو چہرے کے اوپر پھیرتے ہیں اور بازوؤں کو کنیوں سمیت پھیرتے ہیں، یہ آپ کا تیمم ہوتا ہے۔ لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہر حال میں نہیں کر سکتے، اس کے کچھ اسپیشل کیسز ہوتے ہیں، وہاں پر ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے اور برے کاموں میں دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز کسی ایک انسان کو ناجائز قتل کرنے کو اتنا برا جرم قرار دیا گیا جیسے دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس صورت میں گزشتہ آسمانی کتابوں کی عظمت بیان کی گئی ہے، یعنی تورات، انجیل بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اور ہدایت و نور کا سرچشمہ تھی۔ قرآن مجید وہ خاص کلام جس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا، وہ اسی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے، یعنی آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھا اور ان کے پاس ایک یہودی تھا۔ اس نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے، یعنی جمعہ کے دن اور عرفات کے دن، یعنی یہ دونوں دن ہمارے لیے پہلے ہی عید کا درجہ رکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی آپ سٹارٹ کرتے ہیں سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو پورا کرو بالعقود، عقودی عہدوں کو، یعنی اپنے وعدوں کو۔ احلت حلال کیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، بِإِمَاتُ بے زبان، الانعام جانور، الا ما یتلا سوائے ان کو جو پڑھ کر سنایا جائے گا، علیکم تمہیں، غیرہ نہ محلی حلال سمجھو، الصیدی شکار کو، وانتم جب کہ تم حرم احرام باندھے ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحکم و حکم فرماتا ہے، ما یریدو جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والو عہد پیمان پورے کرو۔ اب پہلے یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ عہد و پیمان پورے کرنے سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر قسم کے عہد و پیمان، یعنی ہر قسم کے عہد کو، وعدے کو پورا کرے، خواہ وہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان ہو یا ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ ہو۔ یعنی کبھی کبھی آپ اللہ سے بھی وعدہ کرتے ہیں نا کہ میں ایسا کام نہیں کروں گی، یا میں یہ کام آج کے بعد کل یہ کام میں کر دوں گی، تو چاہے وہ آپ نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہو یا کسی بندے سے کیا ہو، آپ نے اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ انسان کا تعلق دینی احکام سے ہو یا دنیاوی معاملات سے، وہ عہد اہل ایمان کے ساتھ ہو یا غیر مسلم کے ساتھ، سب کی پابندی لازم ہے۔ البتہ وہ عہد جس کے پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو، اس کا پورا نہ کرنا ضروری ہے۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد شکنی کو، یعنی عہد پورا نہ کرنے کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولے، امین بنایا جائے، یعنی کسی امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ اس میں
خیانت کرتا ہے اور وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب یہ جو اوپر بات کی گئی ہے کہ ہر عہد کو پورا کرے سوائے اس کو جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، یعنی کبھی کبھی انسان غصے میں آ کے کوئی ایسی قسم کھا بیٹھتا ہے، کوئی ایسا کہہ بیٹھتا ہے کہ جو جب بعد میں سوچتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ یعنی کسی نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق ہی دوں گا، اس نے قسم اٹھا لی کہ مجھے قسم ہے اللہ کی، یا مجھے قسم ہے قرآن پاک کہ میں اپنی بیوی کو نعوذ باللہ بھی طلاق ہی دوں گا، اس نے اس طرح کا سوچ لیا۔ لیکن اب طلاق دینا تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑا مطلب ناجائز طلاق دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ کاموں میں سے جائز کاموں میں سے جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے۔ یعنی طلاق جائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ لفظ جو طلاق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور جب کسی کو بے گناہ طلاق دی جاتی ہے تو 7 آسمان لرز جاتے ہیں اور اس شخص کے لیے بددعا کرتے ہیں جو انسان کسی عورت کو کسی لڑکی کو بے گناہ طلاق دیتا ہے۔ تو اب کسی انسان نے ارادہ قسم کھا لی کہ میں جو ہے نا یہ کروں گا، اس کو طلاق دوں گا، یا کسی انسان نے قسم کھا لی کہ میں فلاں بندے کے ساتھ بات نہیں کروں گا، ایسی قسمیں اکثر بندے اٹھا لیتے ہیں۔ آپ بھی لڑکیاں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا آگے پیچھے، شاید آپ خود بھی یہ اٹھا لیتے ہوں کہ کسی دوست کے ساتھ لڑائی ہوگی تو قسم اٹھا لی بھی اب میں نے اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، اور بعد میں آپ سوچیں اب تو میں نے قسم کھائی بھی، اب تو میں اس سے بات کروں گی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ دو مسلمان آپس میں ناراض رہیں۔ 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے سے اللہ تعالیٰ بھی خفا ہوتے ہیں اور انسان کو گناہ بھی ملتا ہے۔ تو اگر آپ نے ایسی قسم اٹھا لی ہے تو پھر آپ قسم کا کفارہ ادا کر دیں اور قسم کو توڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اگر تو صرف آپ نے ایسے ہی دل میں بات سوچی تھی کہ میں اب یہ نہیں کروں گی، پھر تو وہ عہد مطلب ویسے آپ نے بات سوچی، پھر تو آپ کو قسم کا کفارہ بھی ادا کرنے کے بعد نہیں، آپ نے جسٹ اس بات کو چھوڑ دینا ہے اور دوبارہ سے وہ کام کر لینا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو۔ اور اگر قسم اٹھائی ہے تو قسم فوراً توڑے، جیسے ہی احساس ہو قسم توڑے، اس کا کفارہ ادا کرے اور آپ اس بندے سے راضی ہو جائیں، یا پھر اگر آپ نے طلاق کا دینے کی قسم کھائی تھی تو اس قسم کو توڑ دیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، تمہارے لیے بے زبان جانور حلال کیے گئے ہیں۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ مشرکین عرب نے اپنے باطل عقائد یعنی اپنے جھوٹے عقائد کی وجہ سے کئی مویشی اپنے اوپر حرام کر رکھے تھے، اور کئی مویشی بنی اسرائیل پر بطور سزا حرام کر دیے گئے تھے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ جانور تمہارے لیے حلال ہے سوائے ان جانوروں کے جن کا ذکر آگے آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے، ان کا کھانا حلال نہیں ہے۔ ان کے علاوہ حدیث پاک میں جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کا کھانا بھی حلال نہیں ہے، مثلاً درندوں میں ذناب جو اپنے کچلی کے دان سے شکار پکڑتے ہیں جیسے شیر، چیتا، کتا، بھیڑیا وغیرہ، اور پرندوں میں ذو مخلب یعنی جو اپنے پنجے سے اپنا شکار پکڑتے ہیں جیسے شکرا، باز، شہین، عقاب وغیرہ، یہ جو ہے یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب حلال ہے، بلکہ آگے کچھ چیزیں جو وہ حدیث میں ان کو حرام قرار دیا گیا اور کچھ کو قرآن پاک میں حرام قرار دیا گیا، تو جن کو قرآن پاک اور حدیث کی روح سے حرام نہیں کیا گیا نا وہ سب حلال ہے۔ آگے ترجمہ دیکھتے ہیں، سوائے ان کے جو تمہیں آئندہ پڑھ کر سنائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ سمجھنا۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ احرام اس شخص لباس کو کہتے ہیں، اس مخصوص لباس کو کہتے ہیں جو کعبہ کی زیارت کرنے والا زیب تن کرتا ہے، پہنتا ہے۔ احرام کے بعد آدمی کے لیے بہت سے کام ممنوع ہو جاتے ہیں یعنی منع ہو جاتے ہیں جو عام حالات میں جائز ہوتے ہیں، مثلاً بال کاٹنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، ہم بستری کرنا وغیرہ۔ انہی ممنوع ہاتھ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو نہ وہ خود خشکی کا شکار کرے اور نہ ہی کسی اور کو شکار کی نشاندہی کرے، البتہ احرام کی حالت میں سمندری شکار کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ خشکی شکار سے مراد ہے یعنی سمندر کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ خشکی پہ ہے نا، تو ان کا شکار جائز نہیں ہے۔ آخری پارٹ دیکھتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک اور حاکم مطلق ہے، اس کو پورا اختیار ہے کہ جو چاہے حکم دے، اور اہل ایمان کا فرض ہے کہ اس وقت کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دے، چاہے انہیں اس حکم کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن اہل ایمان احکام الہی کی اطاعت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ان کے مالک کے حقیقی کا حکم ہے۔ یعنی آپ کو اگر کسی بات کی حکمت سمجھ آ رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھ آ رہی تو آپ چھوڑ دیں اس کی حکمت کو،
آپ عمل کریں اور یہ سوچ کے عمل کریں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور یہ بھی دل میں پختہ ارادہ رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، لا تحلوا، بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کے، ولا شہرا، اور نہ مہینوں کی، الحرام، عزت والے، ولا الہدیہ، اور حرام کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی، ولا القلائد، اور نہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہوں، ولا امین، اور جو قصد کیے گئے ہوں، البیت الحرام، بیت حرام کا، یبتغون، طلب کرتے ہوئے، فضلاً، فضل، من ربہم، اپنے رب کا، ورضوانا، اور رضا، واذا، اور جب حللتم، احرام کھول چکو، فاصطادوا، تو شکار کر سکتے ہو، ولا یجرمنکم، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں، شنآن، بغض، قوم، کسی قوم کا، ان صدوکم، بے وجہ اس کے کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں، ان المسجد، مسجد سے، الحرام، حرام، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر، نیکی میں، والتقوی، اور تقوی میں، ولا تعاونوا، اور باہم مدد نہ کرو، علی پر، الاثم، گناہ، والعدوان، اور زیادتی، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہاں تک تفسیر پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے مراد دین اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت کی جائے اور اس کی ناراضگی سے اجتناب کیا جائے، یعنی خود کو روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی عظمت دی ہے ان کی تعظیم کی جائے، جیسے کعبہ اور قرآن مجید وغیرہ۔ نیز جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جیسے غار حرا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفا و مروہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات کا تبوت وغیرہ، تبرکات کا تابوت وغیرہ۔ اس کی مزید تشریح کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 کا حاشیہ نمبر 209 ملاحظہ کریں۔ اس آیت میں حج کے متعلق چند ایسی قابل عزت چیزوں کا تذکرہ ہے جن کی توہین سے منع کیا جا رہا ہے، یعنی عزت والے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، قربانی کے جانور جن کو حاجی حرم شریف میں ذبح کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یا وہ جانور جن کو حاجی حرم شریف میں ذبح کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے اور ان کے گلے میں قربانی کی نشانیاں آویزاں کر دیتے تھے، اور حج و عمرہ کی نیت سے یا تجارت و کاروبار کی غرض سے حرم شریف کی طرف جانے والے لوگ۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ حج یا عمرہ کی نیت سے یا تجارت کی غرض سے قربانی کے جانور لے کر حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، چاہے وہ ظاہر مسلمان ہو یا غیر مسلم، کیونکہ پہلے تو صرف کافر ہی کعبہ جاتے تھے اور مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن 7 ہجری میں مسلمانوں کو بھی کعبہ کے طواف کی اجازت دی گئی۔ اس طرح مسلمان اور کافر دونوں کعبے کا طواف کرتے۔ اس وقت کعبہ میں بت بھی موجود تھے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اور 9 ہجری میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 68 کے نزول کے بعد مشرکین کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا۔ اسی آیت کا نیکسٹ پارٹ دیکھتے ہیں، اور نہ عزت والے مہینوں کی اور نہ حرم کی بھیجی ہوئی قربانیوں کی، اور نہ ہی جانوروں کی جن کے گلے میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کے جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد یعنی ارادہ کرنے والے ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اس کی ذرا تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا تھا، لیکن احرام کھولنے کے بعد یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے، اب کوئی حاجی شکار کرے تو اس کو اجازت ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر ہرگز نہ اکسائے کہ تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ 6 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آئے تو کفار مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کفار کے اس ظالمانہ رویے سے مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی وہ محتاج بیان نہیں۔
عین ممکن تھا کہ مسلمان انتقامی کارروائی کرتے اور ان مشرک قبائل کو مکہ سے روک دیتے جن کے راستے مسلمانوں کے مقبوضہ علاقوں سے گزرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگرچہ کفار نے تم پر زیادتی کی ہے لیکن ان کی یہ دشمنی تمہیں کہیں کسی زیادتی پر آمادہ نہ کرے۔ اسلام نے مسلمانوں کو انتقامی کارروائی کے بجائے بردباری اور رواداری کا درس دیا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں اس سے کیا مراد ہے کہ اہل ایمان کو زندگی کا ایک نہایت اہم اصول سکھایا جا رہا ہے، یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو لیکن برائی اور گناہ کے معاملات میں کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ مطلب آپ کو پتہ ہے گناہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف اس کا ساتھ دیا ہے، اس کی مدد کی ہے، تو یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور یہ قرآن پاک کے واضح الفاظ میں آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ صرف نیکی کے کام میں آپ دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، گناہ کے کام میں نہیں کر سکتے، چاہے وہ گناہ جیسا بھی ہے، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی ہے کہ کیا جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ تو پھر جو کام غلط ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، تو پھر آپ نے اس میں سے کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ اگر آپ ساتھ دیں گے تو آپ بھی ساتھ گنہگار ہوں گے۔ اگر آج دنیا کی ساری اقوام اس اصول پر عمل کرے کہ ہر برے آدمی کو تنہا چھوڑ دیا جائے اور ہر اچھے انسان کی مدد کی جائے تو برائی از خود یعنی خود بخود ہی ختم ہو جائے گی، لیکن نیکی کا دور دورہ ہو جائے گا اور بالآخر ساری دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ نے پوچھ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اس سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی تفسیر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔